حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوادث کی ابتدا نظر سے ہوتی ہیں، جیسا کہ آگ اور شعلوں کی ابتدا ایک چنگاری سے ہوتی ہے۔ اس لیے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بد نظر کے مرتکب ہو جاتے ہیں وہی بدمعاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں ان کی شرمگاہ بھی بے قابو ہو جاتی ہے، پھر انسان کو فحش کام کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آنکھ ابتدا کرتی ہے اور شرمگاہ انتہا کرتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا فرمایا کرتے تھے، یہ تو بہت مجرب چیز ہے کہ بدنگاہی سے کپڑوں میں تعفن یعنی بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ بد نظری کتنا مہلک مرض ہے کہ اس کا اثر فوری طور پر ظاہر ہوتا ہے، حتیٰ کہ جسم اور کپڑوں سے عجیب قسم کی مہلک بو آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے مقابل جو لوگ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ بنا لیتے ہیں اور پاک دامنی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے جسموں سے خوشبو آتی ہے۔ حدیث پاک سے بھی اس مضمون کا ثبوت ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے جسم اطہر سے اتنی خوشبو آتی تھی کہ صحابہ کرام محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے گئے ہوئے ہیں۔ وہ محسوس کر لیتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس راستے سے گئے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سلیم چھوٹے بچوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے قطرے شیشے میں جمع کرواتی تھی، پھر جب اس کو خوشبو میں ملاتی تھی تو خوشبو میں اضافہ ہوتا تھا۔ یہی بات سیدنا صدیق اکبر بھی دیکھی گئی۔ سیدنا عمر فاروق فرمایا کرتے تھے، ابوبکر کی خوشبو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتح و پاک دامنی کی زندگی گزارنے والوں کے جسم میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ بدنگاہی اور فحاشی کے مرتکب ہونے والوں کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ یورپ اور امریکہ کا سفر کرنے والے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ فرنگی لوگ دیکھنے میں گورے چھٹے ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، مگر جہاز میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائے تو عجیب سی بدبو ان کے جسم سے آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا خوب فرمایا ہے، ان المشرکون نجس، بے شک مشرکین نجس ہوتے ہیں۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ نجاست میں بدبو ہوتی ہے، مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بد نظری کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی کے مکان کے سوراخ، کھڑکی یا دروازے سے دیکھا جائے۔ حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آئی ہے، یہاں تک کہ گھر والے کو اختیار دیا ہے کہ جھانکنے والے کی آنکھ پھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان امرأ اطلع علیک بغیر اذن فقذفتہ بحساد